بعض گھر اس قدر بابرکت ہوتے ہیں کہ جس میں داخل ہوتے ہی دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان گھروں میں قیمتی چیزیں، ڈیکوریشن نہ ہونے کے باوجود بھی دلوں کو سکون اور اطمینان کا احساس ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھروں میں برکت اور سکون قیمتی چیزوں سے نہیں آتی، بلکہ چند اعمال ہے جن کو کرنے سے گھروں میں سکون اور برکت آتی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چند ایک پوائنٹس ڈسکس کرتی ہوں جو کہ میرے تجربے اور مشاہدے میں آئے ہیں۔ یہ وہ اعمال اور عادات ہیں جو کہ ہماری زندگیوں کو سکون اور برکتوں سے بھر دے گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کریں، چاہے آپ کے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ سلام سلامتی ہے۔ ہم اپنے گھر اور گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جن گھروں میں نماز کی پابندی کی جاتی ہے وہاں پر سکون، برکت، خوشحالی، اطمینان ہوتا ہے۔ گھر کے بڑے جب نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹوں کو بھی ترغیب ملتی ہے۔ اس گھر میں روحانی سکون ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، گھروں میں سکون اور خوشحالی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی برکت، سکون اور خوشحالی ہو تو نماز کی پابندی کریں۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی نماز کی پابندی شروع کر دیں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے شکر گزاری کی عادت کو اپنانا ہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، زندگی، گھر، رزق، رشتہ دار دیے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر زندگی کو ہر لمحہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں تب بھی ہم اللہ کی شکر گزاری نہیں کر پائیں گے۔ ناشکری سے بچیے۔ ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ ہمارے رویوں سے، بات چیت سے بھی ہوتی ہے۔ شکر گزاری نہ صرف زبان سے ہو بلکہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر گزاری سے گھر میں برکت، سکون اور خوشحالی آتی ہے۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے، تب ہی آپ پرسکون رہیں گے۔ حلال رزق پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ حلال کی کمائی کا ایک نوالا حرام سے بہتر ہے۔ حلال رزق چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہوتی ہے۔ حلال رزق سے بھی گھر میں خوشحالی اور سکون آتا ہے۔ خود کو مقابلہ بازی سے، حسد سے بچائیے۔ شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی ہے اور ناشکری سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہے، گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ غیبت سے خود کو بچائیے۔ غیبت کے بارے میں حدیث ہے کہ جو مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ تو غیبت سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اس سے گھر میں نحوست اور بے برکتی آتی ہے۔ زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اگر عورت زبان کی تیز ہو تو گھر کا ماحول خراب رہتا ہے۔ اس لیے گھروں میں طعنہ زنی، غیبت، شکایات، ناشکری، دوسروں کو الزام دینا، یہ سب ختم کر دے۔ اس سے گھروں میں بے سکونی آ جاتی ہے۔ اپنا لہجہ نرم رکھیے، زبان نرم رکھیے اور خاموش رہیے، یہی اس کا علاج ہے۔ جو عورت زبان پر قابو پا جاتی ہے اس کے گھر میں سکون اور برکت ہوتی ہے۔ دل کو صاف رکھیے، جب دل صاف ہوں گے تو گھر روشن اور آباد رہیں گے۔ بعض اوقات دلوں کی بے چینی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں شکوہ، شکایات، ناراضگیاں ہوتی ہے۔ سب کو جانے دے، معاف کر دے،
بدلہ لینے کے بجائے دعا دے اصلاح کی اور ہدایت کی۔ یہی وہ عادتیں ہیں جو گھر کو برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ وقت کی قدر کریں، وقت کی پابندی کریں۔ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو عورت وقت کی قدر کرنا جانتی ہے اس کا گھر آباد رہتا ہے۔ صبح سویرے اٹھنا، نماز پڑھنا، کھانا وقت پر تیار کرنا، بچوں کو ٹائم دینا، ہر کام ترتیب کے ساتھ کرنا گھروں میں سکون بھر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے ہر کام آپ ترتیب کے ساتھ کریں گے تو سب کچھ آرگنائز رہے گا، اور جب بچے بڑوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی یہی سیکھتے جائیں گے اور بچے بھی آرگنائز ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ہوتی ہے ان گھروں میں سکون اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں، روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو صرف پڑھنے تک محدود نہ کریں، بلکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، یہ زندگی گزارنے کا راستہ اور آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیے تاکہ قرآن پاک کو پڑھنے کا صحیح مقصد ہم حاصل کر پائیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارا خود کو بھی زندگی میں ہماری پازیٹیو چینج آئے گی، اور اس طرح سے ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی نگیٹیوٹی ختم کر کے پازیٹیو چینج لا سکیں گے، اور ہمارے گھروں میں برکتیں اور سکون کا نزول ہوگا۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام کا آغاز کریں، اس سے ہر کام میں برکت ہوگی اور آپ کے دلوں کو سکون ملے گا۔ مہمانوں کو اپنے گھروں میں جب بھی آئے تو اس کو برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ سمجھے، کیونکہ اگر آپ مہمان کی دل سے عزت کریں گے تو یہی مہمان اللہ کی رحمت ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور سکون نازل ہو تو مہمان کی دل سے عزت کریں۔ بعض لوگ مہمانوں کو رحمت کے بجائے زحمت سمجھتے ہیں، ان کو یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ اب مہمان ہوں گے، ہماری گھر کی روٹین ڈسٹرب ہوگی، ان کے لیے کھانا پکانا پڑے گا۔ یہ سب باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ جو کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے مہمانوں کے بارے میں تو ان کی گھروں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، وہ رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اللہ کی رحمت سمجھ کر ان کی قدر کریں گے تو اللہ بھی آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اگر آپ اپنے گھروں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول چاہتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو عزت دے، ان کی قدر کرے، اپنے شوہر کی قدر کرے، ان کی کمائی پر خود کو خوش اور مطمئن رکھے، شوہر کی کمائی پر اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے شوہر کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ اپنا ریلیشن اچھا رکھے، تو تبھی گھروں میں سکون اور برکتیں ہوں گی۔ یہ عادات اگر آپ لوگ اپنائیں گے تو اپنے گھروں کو آپ خوبصورت، خوشبودار، پرسکون اور بابرکت بنا سکیں گی۔ ان عادات پر کوئی بھی پیسہ، کوئی بھی سرمایہ نہیں لگتا، صرف آپ کی نیت اور آپ کی توجہ چاہیے۔ اگر آپ یہ عادتیں اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر کر دیجئے۔